السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سمندر اپنے سینے میں بے شمار راز اور کہانیاں لیے ہوئے ہیں، کچھ سچی ہوتی ہیں اور کچھ جھوٹی، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی ہی سچی اور دلچسپ ترین داستان سنائیں گے۔ یہ داستان دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے۔ یہ داستان تاریخ کی عجیب ترین داستانوں میں سے ہے۔ آپ کو کیسا لگے گا جب آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا بحری جہاز سامان سے لدا پھندا سمندر میں روان دواں ہے، اور جب آپ اس کے اندر جائیں تو وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ ہو، لیکن جہاز اپنی رفتار سے چل رہا ہو، یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ 4 دسمبر 1872 کو ایک بحری جہاز میری سیلیسٹی بحری اوقیانوس کے سمندروں میں بہتا ہوا پایا گیا۔ جہاز اپنی رفتار اور اس میں موجود سامان کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن جب اس کا جائزہ لیا گیا تو یہ اندر سے مکمل طور پر انسانوں سے خالی پایا گیا۔ سارا عملہ بغیر کوئی سراغ چھوڑے غائب تھا۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو 135 سال سے زائد عرصے سے حل نہیں ہو پایا۔ میری سیلیسٹی ایک مرچنٹ برگنٹائن تھی، جسے 1861 میں برطانوی رجسٹریشن کے تحت ایمیزون کے طور پر شروع کیا گیا تھا۔ 7 سال بعد اسے دوبارہ امریکی ملکیت میں منتقل کر دیا گیا اور اس کا دوبارہ نام میری سیلیسٹی رکھا گیا۔ یہ جہاز 1872 میں نیو یارک سے جنیوا تک سفر کرتا رہا۔ اس جہاز کا کپتان کیپٹن بریگز تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شراب سے نفرت کرنے والا ایک کٹر عیسائی تھا۔ وہ ایک بہادر شخص تھا اور جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے اپنا جہاز چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ نائب کپتان البرٹ رچرڈسن، کیپٹن بریگز کی بیوی، نوزائیدہ بیٹی اور عملے کے مزید 6 افراد بھی اس جہاز پر موجود تھے۔ اکتوبر 1872 کے آخر میں جہاز کے کارگو میں 1701 بیرل زہریلی اور خطرناک الکحل کی لوڈنگ شروع ہوئی۔ 7 نومبر کو میری سیلیسٹی نیو یارک سے نکلا اور بحری اوقیانوس میں داخل ہوا۔ 4 دسمبر کو برطانوی برگنٹائن ڈی گریشیا نے ازورزز اور پرتگال کے درمیان بغیر کسی مقصد کے سفر کرتے ہوئے اس کو دریافت کیا۔ قریب سے معائنہ کرنے پر ڈی گریشیا کے عملے نے دریافت کیا کہ میری سیلیسٹی پر کوئی بھی نہیں تھا، اور جہاز کے روزانہ کے لاگ میں آخری اندراج 24 نومبر کا تھا۔ اس کے باوجود جہاز اب بھی سمندر میں نہ صرف محو سفر تھا بلکہ اس کا سامان بھی اپنی جگہ موجود تھا، اور مزید 6 ماہ کے لیے خوراک اور پانی موجود تھے۔ اور ایک اور حیرت انگیز چیز کہ جہاز کے عملے کے سگریٹ نوشی والے پائپ بھی جہاز پر موجود تھے۔ ڈی گریشیا کے کپتان ڈیوڈ کی وضاحت کے مطابق اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں جہاز سے نکل گیا۔ جہاز کی واحد لائف بوٹ کے ساتھ ساتھ اس کا کرونومیٹر وغیرہ بھی غائب تھا۔ ان سارے شواہد کے مطابق ان ٹکڑوں کو جوڑ کر جو تصویر بنتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاز پر اچانک کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس پر گھبرا کر کپتان اور عملے نے افراتفری میں جہاز کو چھوڑا اور لائف بوٹ میں سوار ہو کر کھلے سمندر میں چلے گئے۔ پھر ہالیارڈ کو لائف بوٹ کے ساتھ باندھ کر استعمال کیا گیا اور کپتان اور اس کا عملہ میری سیلیسٹی کے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے کیپٹن بریگز، اس کا خاندان اور عملہ ایک سمندری طوفان میں گھر گیا اور اس کے نتیجے میں ہالیارڈ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ جہاز تک واپس نہ آ سکے۔ یہ سب سے قابل قبول اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک سمندری کپتان کے مطابق سمندری زلزلے کی وجہ سے شاید انہوں نے جہاز چھوڑ دیا ہو، کیونکہ اس علاقے میں سمندری زلزلے بکثرت آتے ہیں۔ ولیمز کا استدلال یہ ہے کہ سمندری زلزلے کی وجہ سے الکحل کے بیرل پھیل گئے ہوں گے، جس سے یہ خدشہ ہوا ہوگا کہ کہیں یہ دھماکہ نہ ہو جائے اور عملے نے جہاز چھوڑ دیا ہوگا، اگرچہ بعد میں 9 بیرل خالی بھی ملے۔ اگرچہ مندرجہ بالا نظریہ قابل فہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک مختلف افواہوں کو روکا نہیں جا سکا اور آج تک یہ چیز معمہ بنی ہوئی ہے۔